حدیث پاک کی وجہ سے نا کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں نے بخار چڑھا دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بخار چڑھا دے. حضرت جی یہ دعا کیوں مانگتے؟ میں باقی جسم کی کوئی بیماری ہے نا وہ جہاں لگے گی اتنے گناہ معاف ہوں. بخار ایک ایسی بیماری ہے وہ سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، سارے جسم کے اندر بخار ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کو جو بخار ہوتا تھا اتنا تیز بخار ہوتا تھا کہ جسم اقدس تو گرم ہو جاتا. اوپر آپ نے رضائی لی ہوتی تھی نا، ڈبل رضائی بھی لی ہوتی، تو وہ ڈبل رضائی کے اوپر بھی کوئی ہاتھ رکھتا تو ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار آپ کو ہوتا ہے؟ تو میں عام جو دو بندوں کو ہوتا ہے نا وہ مجھ اکیلے کو ہوتا ہے حکم قرآن صاحب سے، تو بڑا تھا. اسی سے سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہیں. تو آپ کو جو تکلیف کبھی کبھی ایسا معاملہ بنتا تھا تو وہ بھی اس طرح سے معاملہ بنتا کہ اللہ تعالیٰ شان زیادہ عطا فرما. آپ کوئی سمجھے کہ جی بیماری تو آتی گناہ معاف کرنے کے لیے، تو جن کے گناہ ہے ہی نہیں، جن کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرمائے گا، تو پھر ان کو بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اولیاء کرام انبیاء کرام علیہ السلام، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جس کی بیماری ہو تو اور گناہ اس شخص کے ہوں، بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر گناہ نہ ہو تو بیماری کی برکت سے اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دیتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرما کہ یا اللہ مجھے بخار چڑھا دے تاکہ بخار سارے جسم میں سرایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ میرے سارے جسم کے گناہ معاف فرما دے گا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ. اور مزید آپ کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کا اظہار اس طرح فرمایا، میں 4 بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کو برا نہ کہو. 4 بیماری کو برا نہیں کہنا. آپ کو شاید وہ کسی بھائی کو یاد ہو، ایک دعا ہے فرمایا کسی مصیبت زدہ کو، بیمار مصیبت زدہ، کسی بیمار کو یا مصیبت زدہ کو دے کر وہ دعا پڑھ لینا، وہ بیماری وہ مصیبت آپ کی طرف نہیں آئے گی. کسی نے یاد اپنا دعا کری بناؤ. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ 1.5 لائن 2 لائن کی لکھن دعا ہے نا، یاد کر لو. کسی کو پولیس پکڑ کے پھینڈی لگا رہی ہو، کسی کا کاروبار یکدم بند ہو جائے، کئی جگہ پر گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دیگر معاملہ، جس بیمار کو یا مصیبت زدہ، مصیبتیں کہیں ہیں، اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں کہ وہ مصیبت وہ بیماری آپ کی طرف نہیں آئے گی. کسی کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی، آپ یہ دعا پڑھ لیں، آپ کو کبھی اللہ اولاد سے محروم نہیں رکھے گا بلکہ اولاد عطا فرمائے. کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے لیکن نافرمان ہوتی، بات ہی نہیں مانتی، تو اس کو دیکھ کر دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، جو فرما بردار اولاد عطا فرمائے. اچھا وہ دعا پڑھنی چاہیے، مگر یہ جو 4 بیماریاں ہیں نا ان کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی. کیوں؟ ظاہری طور پر یہ بیماریاں ہیں لیکن ان بیماریوں کی برکت سے اللہ بڑی بیماریوں سے بچا لیتا ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان میں ایک بیماری ہے دمل، دال میم لام دمل. یہ حکیم حضرات آپ کو بتا سکتے ہیں. ایک پھوڑا ہوتا ہے، پھنسی کہہ لیں پھوڑا کہہ لیں، اس پھوڑے کو نا یہ دمل کہتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کیا دمل. دوسری بیماری وہ ہے آشوب چشم، یہی جو پچھلے دن ہمارے بھائیوں کی آنکھوں کو والا معاملہ بنا تھا. تو فرمایا جس کو دمل ہو جائے، یہ آشوب چشم ہو جائے، کبھی کبھی آنکھوں کا مسئلہ بن جائے، تو وہ بندہ ساری زندگی کبھی نابینا نہیں ہوگا، اس کی بینائی ختم نہیں ہوگی. کبھی کبھی یہ ہو جائے، جان بوجھ کر نا آدمی کرے یہ آشوب چشم، لیکن کبھی کبھی ہو جائے تو انسان، یہ بڑی بیماری نابینا ہونا، اندھا ہونا،
اندھے ہونے سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ تیسری وہ کون سی ہے؟ وہ ہے زکام، نزلہ زکام ہم اس کو، تو کبھی کبھی یہ نزلہ زکام بھی ہو جائے تو اس سے فرمایا کہ انسان کوڑ کی بیماری سے بچے گا۔ کوڑی، برس بھی عربی میں سے کہتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، لا تتبدؤ بالماء المشمس، سورج سے جو گرم پانی ہوتا ہے، آج کل ٹوٹی کھولتے ہیں تو پانی پہلے گرم آتا ہے، تو سورج سے جو گرم پانی ہو نا اس سے وضو نہیں کرنا، غسل نہیں کرنا، فإنہ یورث البرص، کیونکہ اس سے برس اور کوڑ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔